نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے معلومات عامہ کے عنوان سے۔ تو مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جو لوگ پچھلی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے۔ تو ہمارا آخری نالج یہ تھی کہ حضرت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ محترمہ تھیں جن کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ کا نکاح آسمان پہ ہوا۔ اس کی کچھ مزید ڈیٹیل بھی میں نے بتائی تھی، اور مزید آگے چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ دیکھیں، اکثر ان باتوں میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو حوالے کے ساتھ بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے 6155 سال بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے۔ حوالہ ہے اس کا شرف المکالمہ کتاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس کس عورت نے اور کتنے دن پلایا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خواتین کا دودھ پیا؟ وہ روئے زمین کی کون سی خوش نصیب خواتین ہیں جن کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا حال مدت رضاعت کے اندر؟ جواب ہے اس کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے متعلق 2 اقوال مشہور ہیں۔ نمبر 1، ابتدائے ولادت سے 7 دن تک حضرت صوبیہ جو غلام تھیں، کنیز تھیں حضرت عبد المطلب کی، انہوں نے ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ کنیز تھیں، لونڈی حضرت صوبیہ، انہوں نے پلایا۔ حوالہ اس کا ہے الکامل، صفحہ نمبر 933۔ دوسرا، اور 8ویں دن 7 دن حضرت صوبیہ نے پلایا، ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی نے۔ 8ویں دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال دائی حلیمہ کا دودھ پیا۔ حوالہ ہے تاریخ اسلام، علامہ معین الدین ندوی کی جو ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں 7 دن تک آمنہ جو آپ کی والدہ تھیں انہوں نے دودھ پلایا، اور پھر آزاد کردہ غلام لونڈی حضرت ابو لہب بن عبد المطلب کی، انہوں نے دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 2 سال تک دودھ پلایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 7 دن تو حضرت صوبیہ نے پلایا جو آزاد کردہ لونڈی تھی حضرت یہ ابو لہب بن عبد المطلب کی، اور پھر اس کے بعد 8 دن حضرت آمنہ نے پلایا، اور اس کے بعد 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو یہ دودھ پلانے کی مجموعی طور پر یہ مدت بن جاتی ہے تقریباً 2.25 سال کے قریب، اور 2.25 سال سے 2.5 سال تک رضاعت کی مدت ہے بچے کو دودھ پلانے کی۔ یہ دوسرے قول کا حوالہ ہے رحمت للعالمین جو کتاب ہے۔ سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے کتنے طریقے تھے اور کس طرح بیٹھ کر کھاتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 طریقوں سے عموماً بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ایک طریقہ ہے آپ کا 4 زانو بیٹھ کر کھانا کھانا، اور دوسرا آپ کا 1 زانو بیٹھ کر کھانا، اور آپ کا اکڑو بیٹھ کر کھانا بھی ثابت ہے، 2 زانو بیٹھ کر بھی کھانا ثابت ہے، اور یہ طریقہ تھا کہ بائیں قدم کا تلوا دائیں قدم کی پشت سے لگا ہوا ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں
یعنی وسطی، سبابہ، ابہام، یہ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ حوالہ ہے اس کا نشر الطیب، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، صفحہ نمبر ہے 191۔ سوال ہے کھانے کے شروع اور آخر میں کیسی چیز کھانا مسنون ہے، یا میٹھی یا نمکین؟ جواب: کھانے کو نمکین چیز سے شروع کرنا اور نمکین چیز ہی پر ختم کرنا مسنون ہے، اور اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ نمکین چیز سے ہی کھانا اور نمکین چیز پر ہی کھانے کو ختم کرنا، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ حوالہ ہے اس کا شامی، صفحہ نمبر 216۔ دوسرا حوالہ اس کا ہے ما لا بد منہ کتاب ہے، اور صفحہ نمبر 118، اور یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں طلبہ کو۔ وہ کون سی سبزی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برتن میں تلاش کر کر کے کھایا کرتے تھے؟ جواب: وہ سبزی ہے یقطین، یعنی کدو اور یعنی لوکی اور کدو ایک ہی قبیل کے 2 سبزیاں ہیں۔ لوکی لمبی ہوتی ہیں اور کدو گول ہوتا ہے، لیکن اصلاً یہ ایک ہی چیز ہیں۔ نسل میں جیسے بہت سے پھل، بہت سی سبزیاں مختلف شکلوں میں ہوتی ہیں، کوئی لمبوتری، کوئی لمبی، کوئی گول، کوئی نسلاً چھوٹی ہوتی ہیں، بعض بڑی ہوتی ہیں، لیکن وہ قبیل ایک ہی ہوتی ہے، وہ ایک ہی نسل ہوتی ہے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیالے تھے، ایک کج کا اور دوسرا لکڑی کا۔ حوالہ ہے اس کا نشر الطیب۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے، اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ قیام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے۔ کھانا کبھی تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر آتی تھیں، اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے خود تشریف لے جاتے تھے اور 3 روز کا کھانا ساتھ لاتے تھے۔ حوالہ ہے اس کا نشر الطیب۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کے کپڑوں کی تعداد کتنی تھی اور وہ کس کس چیز کے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کرتا، لنگی، عمامہ، چادر ہوتے تھے، اور جس میں کرتا سوتی ہوتا تھا جس کی آستین چھوٹی تھی۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اون اور کتان بھی پہنا ہے، مگر زیادہ تر سوتی کپڑے استعمال فرماتے تھے، اور آپ کے پاس 2 سبز چادریں تھیں اور 2 کھیس تھیں، جو سرخ اور سیاہ دھاری والا سرخ اور سفید دھاری والا ایک کمبل، ایک تکیہ جس میں پوست خرما بھری ہوئی تھی۔ پوست خرما کا مطلب، خرما کہتے ہیں کھجور، اور پوست کہتے ہیں یہ اس کی چھال ہوتی ہے، کھجور کی چھال، جس سے ٹوکری، چٹائی وغیرہ بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تکیہ چمڑے کا ہوتا تھا، اور اس میں خوست خرما بھری ہوتی تھی، یعنی کھجور کی پتوں کی چھال۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہمت کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ تہمت آپ سمجھ گئے ہوں گے، تہمت کہتے ہیں لنگی کو، لاچے کو، مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہمت کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالش اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالش ہوتی تھی۔ حوالہ اس کا ہے نشر الطیب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ باندھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ باندھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی اس کے شملے کو دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے تھے، اور کبھی بغیر شملے کے آپ باندھتے تھے، اور شملے کے نیچے کبھی ٹوپی اوڑھتے تھے اور کبھی ٹوپی نہیں اوڑھتے تھے۔ اس کا بھی حوالہ ہے نشر الطیب، جس کے مصنف ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے، جن کے نام یہ تھے: شبک، ایک گھوڑے کا نام تھا مرتجز، ایک کا نام تھا تیف، ایک کا نام تھا لزارہ، ایک کا نام تھا ضرب،
ایک کا نام تھا صبحہ، ایک کا نام تھا دار، حوالہ اس کا ہے نشر الطیب، اور دوسرا حوالہ ہے زاد المعاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 خچر تھے، جن کے نام تھے ایک کا نام تھا دلدل یا مقوقس، مصر کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ یہ دلدل نامی جو آپ کا خچر تھا، یہ مقوقس بادشاہ نے بھیجا تھا، جو بادشاہ تھا مصر کا۔ اور یہ فضہ یا فروا جو قبیلہ جزام سے تھا، بھیجا گیا تھا۔ ایک سفید خچر بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو حاکم ایلا نے پیش کیا تھا۔ چوتھا خچر حاکم دومت الجنت نے بھیجا تھا، اور 5واں تھا اسحمہ یعنی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ حوالہ بھی اس کا ہے نشر الطیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دراز گوش یعنی گدھے کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو گدھے کو گدھا ہی کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گدھوں پہ سواری کی تو احترام کی وجہ سے اس کو گدھا نہیں کہتے علماء، اس کو دراز گوش کہتے ہیں، یعنی وہ جانور جس کے کان لمبے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے دراز گوش تھے؟ تو جواب ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 دراز گوش تھے، یعنی گدھے تھے۔ یعنی ایک گدھے کا نام تھا عفیر جو شاہ مصر نے بھیجا تھا، اور فروا مذکورہ نے بھیجا تھا، حضرت سعد بن عبادہ کی نے خدمت اقدس میں پیش کیا تھا۔ حوالہ اس کا ہے زاد المعاد، اور حوالہ دوسرا اس کا ہے نشر الطیب۔ دوسرے اس گدھے کے بارے میں تھوڑی معلومات میں آپ کو اور دے دوں کہ یہ جو عفیر نامی جس کا نام سب سے پہلے آیا گدھا نام، یہ جو عفیر نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوش تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ غم کے مارے پورے مدینے کی گلیوں میں بھاگتا پھرتا تھا، دھاڑتا تھا، روتا تھا، چلاتا تھا۔ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ یہ گدھا یہ جب دوڑتا بھاگتا تھا تو صحابہ کرام نے اس کو تسلی دینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، اس کو پکڑتے تھے، لیکن یہ مدینہ سے آبادی سے باہر ایک کنواں تھا، اس میں اس نے چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی تھی۔ یہ تھوڑی مزید معلومات تھی۔ اس گدھے کا نام تھا عفیر، اور یہ مصر کے بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ یہ شان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سانڈیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ سانڈی کہتے ہیں اونٹنیوں کو، سانڈیاں کہتے ہیں، سانڈیاں جمع ہے سانڈنی کی، سانڈی کہتے ہیں اونٹنی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی اونٹنیاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سانڈنیاں تھیں، یعنی 3 اونٹنیاں تھیں، جن کے نام یہ تھے: قصوہ بہت مشہور تھی، دوسرے عذبہ، تیسری جدعہ، اور قصوہ۔ اونٹنی کے بارے میں مزید یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اونٹنی وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ اسی اونٹنی پہ سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو ہر آدمی کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو گیا کہ آپ کس کی پیشکش کو ٹھکرائیں اور کس کی پیشکش کو رد کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی قصوہ جس گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جائے گی میں اسی گھر کے اندر قیام کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، یہ مدینے کی گلیوں سے ہوتی ہوئی چلتی چلتی آہستہ آہستہ یہ چلتی جاتی تھی، اور پیچھے مدینہ کے لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خواتین
اور بچے اس کے پیچھے پیچھے جلوس کی شکل میں چلتے تھے، اور پھر جب یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا، امید ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں انتہائی قبول فرمائے اور لوگوں کی اصلاح اور معلومات میں اضافے کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔